کرام کچھ چابیاں ملی ہیں انصاف کے برائے کر منبر کے پاس آنے وصول کریں جی پر محمد و آل محمد علیہ السلام بلند السلام محمد جو حضرات مومنین صحن میں تشریف فرما ہے ان سے بہت بڑا گزارش ہے برائے کر فرش اعظم پر تشریف لے آئیے دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے بر محمد و آل محمد علیہ السلام بلند السلام بارے دیگر بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی مولا متقیان و حفظ جان و مال و عزت و عافیت و کل مومن و مومنات و صدای بلند صلوات ایسے کرو زمانہ کا انتظار امام زمانہ کا انتظار اب سب کا سب ہے روز تبدل پہ انحصار نہ سے ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار نہ سے ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار مولا کا ساتھ دینا ہے آنے کے بعد بھی جانا نہیں چلا بجھانے کے بعد بھی ایسے کرو مل کے بعد بلند صلوات سو بار لے گئی سر بازار مفلسی سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا میں نے پڑھی تھی ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا مل کے بابا دے بلند صلوات نے کہ ابھی غم کی رات ہے آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں گریہ کریں فریاد کریں نو محلہ میں آج مولا حسین کو یاد کریں مولا حسین کے علی اکبر کو یاد کریں اور اہل بیت اطہار کی مصیبتوں کو یاد کریں گریہ کریں فریاد کریں جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام کی شہادت کے بعد آپ لاشے پہ آئیں آپ نے سوال کیا انت اخی یا حسین
کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اللہ اکبر، اور کمر کے قبول کر لے۔ مقتل کی بے بسی میں زینب کی یہ دعائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان کو سوچیے عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی جس نے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ مقتل کی بے بسی میں زینب کی یہ دعائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ مقتل کی بے بسی میں زینب کی یہ دعائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ ٹکڑے ہوئے ہیں اتنے، ٹکڑے ہیں اتنے شے کے پہچاننے نہ پائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ بابا نے لے کے تجھ کو سجدے کیے ہیں کتنے، نانا نے اس گلے کے بوسے لیے ہیں کتنے، تیرے ستم یہ تجھ کو آ کر لگے ہیں کتنے، اس جسم نازنی کے ٹکڑے ہوئے ہیں کتنے، پہچاننے کو بھائی اماں کو میں بلائی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ جبریل ہے تمہارے جھولا جھلانے والے، آغوش میں ہے بابا تم کو سلانے والے، کاندھے پہ اپنے تم کو نانا بیٹھانے والے، بھائی تم ہی تھے سب کے لاشیں اٹھانے والے، یہ ٹوٹی پسلیاں میں گننے نہیں ہوں پائی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ عزیزان مولا حسین کی اس مصیبت کو سوچے، بی بی در خیمہ پہ کھڑی ہے، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، بی بی فضہ فرماتی ہے شہزادی ابھی ایک اور مصیبت آنے والی ہے۔ بی بی فرماتی ہے کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ بی بی فضہ نے فرمایا گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، لاشیں پامال کیے جانے ہیں، عزیزان گھوڑے چلے مگر رک گئے، اور کا قبیلہ آگے بڑھا، اور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اچھا اور کی لاش کو اٹھا لو، حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا، نہیں حبیب کی لاش کو بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ سنو گے عزیزان لاشیں اٹھتے رہے، رہ گیا میرا مولا حسین، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے، دائیں طرف کی بسلیاں بائیں طرف نکل گئی، بائیں طرف کی بسلیاں دائیں طرف نکل گئی، یہ منظر میری شہزادی میرے خیمہ سے دیکھ گئی۔ اللہ اکبر، یہ ٹوٹی پسلیاں میں گننے نہیں ہوں پائی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ سوچتی ہوگی شہزادی اگر عباس ہوتا تو کیا ہوتا؟ پانی پانی وہ لے کے آتا، آنکھوں کو
زندہ اگر وہ ہوتا ہر زخم آ کے دھوتا، ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ کب تک نہ جانے روتا، کاش آج اس جگہ پہ عباس میرا ہوتا، گردن کٹی ہے خون نے کیا پیاس ہے بجھائی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، غش میں بڑے ہیں عابد کوئی بچا نہیں ہے چیختی سکینہ دامن بجھا نہیں ہے، شام آ گئی ہے میں نے پانی پیا نہیں ہے، بھائی یہ دیکھو میرے سر پر ندا نہیں ہے، دیکھو روتے کفن ہو چادر نہیں بلائی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، مشکل میں ہے نواسی یا مصطفیٰ مدد ہو، بھائی کی ہے یہ میت یا مجتبی مدد ہو، بیٹی کا سر کھلا ہے یا فاطمہ مدد ہو، برحال ہے اندھیرا یا مرتضی مدد ہو، فریاد کر رہی ہے زینب کی بے ردائی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے۔ عزیزان یقین یعنی شہزادی زینب کی شخصیت کو پڑھیں، اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد، اتنی تکلیفیں اور پریشانی اٹھانے کے بعد کیا عظیم بیوی ہے، اس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، کیا وقت نزا گزری، ہر سو پڑے ہیں پتھر، کچلے ہوئے ہیں بازو، ہائے تیرا مقدر، خون اب بھی بہہ رہا ہے، کھائے ہیں دل پہ پتھر، گردن کٹی ویسے تھا خلد جیسے خنجر، لاش سکھ مجھ تو لا اس لاش پر مجھے تو خوشبو تیری ہے لائی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، مقتل کی بے بسی میں زینب کی یہ دعائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، انت اخی یا حسین، انت اخی یا حسین، انت اخی یا حسین۔ را خوشنودی مولا متقیان بصلوات بلند صلوات۔ جو دیواس مهیاس دیاد تا برویم، کربلا منتظر ماست دیاد تا برویم، راستہ اور گھوڑا موجود ہے، جادے و اسب مهیاست موجود ہے، بیا تا برویم آؤ تاکہ چلیں، کربلا منتظر ماست، کربلا ہماری منتظر ہے، بیا تا برویم، جادے و مهیاس بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم، جاده وست مهیاس بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم، راستہ ہم کو شہادت کا سے ملا، عزم کتنا ہمیں زخم علی اکبر سے
ملا، خون کتنا ہمیں عباس دلاور سے ملا، حوصلہ فوجوں کو ننھے علی اصغر سے ملا، کتنے مولا کے ہیں احسان یا تاب رویم، کربلا منتظر موت بیا تاب رویم، وہ یزیدی جو تھے دنیا کی حوث کے مارے، کر دیے دین کے احکام معطل سارے، فرش پر ٹوٹ پڑے عرش خدا کے تارے، خاک اور خون میں غلطاں تھے وہ بکھرے پارے، نوکے نیزہ پہ ہے قرآن بیا تاب رویم، کربلا منتظر موت بیا تاب رویم۔ اور عزیزان اس دور پورا شوق ہے ہماری کیا ذمہ داری، کوئی ایزا نہ پہنچ پائے نبی کے گھر کو، راہ شبیر میں ہم اب بھی کٹا دیں سر کو، تیر لگ جائے نا حرمل کالی اصغر کو، کوئی برچھی نہیں لگ جائے علی اکبر کو، جان پروار دو تم جان بیا تاب رویم، کربلا منتظر موت بیا تاب رویم۔ جب تک امام زمان نہیں آ جاتے وہ بچی معصوم قید خانے میں اب بھی پیاسی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ظہور میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کریں۔ قید خانے کی مصیبت میں کوئی آس نہیں، باپ کا سر بھی تسلی کے لیے پاس نہیں، آج بچی کی مدد کے لیے عباس نہیں، کب سے پیاسی ہے سکینہ تمہیں احساس نہیں، یہ صدا دیتا ہے زندان بیا تاب رویم، کربلا منتظر موت بیا تاب رویم۔ اور عزیزان منتقم قلب و بلا کا وہ بھی آئے گا، جو حسینی ہے وہ لشکر میں ابھی پہنچے گا، کون اولاد کو نصرت کے لیے بھیجے گا، کون اکبر کے کلیجے سے سینہ کھینچے گا، یہ حسینی کا ہے ایمان بیا تاب رویم، کربلا منتظر موت بیا تاب رویم۔ آپ کو ذات کے پتھر سے بھی لڑنا ہوگا، آپ کو آرزوئے زر سے بھی لڑنا ہوگا، آپ کو نفس کے لشکر سے بھی لڑنا ہوگا، صرف باہر نہیں اندر سے بھی لڑنا ہوگا، باندھ لو جنگ کا سامان بیا تاب رویم، کربلا منتظر موت بیا تاب رویم۔ اور عزیزان ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ساری علامات پوری ہوں گی تب پھر امام ظہور کریں گے، بس مجھے سوچنا ہی چاہیے کہ میرے امام کو صرف میرا انتظار ہے، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں صحیح ہو جاؤں گا تو میرے مولا ضرور کریں گے۔ ناصر مہدی حق جانب کعبہ آجا، چھوڑ کر دولت و دنیا کی تمنا آجا، فیصلہ حر کی طرح کر کے تو آجا آجا، منتظر تیرے ہی غیبت میں ہے مولا آجا، تجھ پہ قربان میری جان بیا تاب رویم، کربلا منتظر موت بیا تاب رویم۔ کاش ای کاش کوئی ہوتا وفا کا معیار، کاش ای کاش کوئی رکھتا مکمل کردار، کوئی تعمیر کرا دیتا بقیے کے مزار،
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم کاش ای کاش بنے کرب و بلا کا لشکر کاش ای کاش ملے آخری وہ فتح و ظفر کاش جاری رہے مولا کی یہ نصرت کا سفر کربلا منتظر مہدی یہ دوران ہے قمر دیکھو تیار ہے میدان بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم جاد بست مهمیاست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم مل کے بابا دے بلند صلوات بارے دیگر بابا دے بلند صلوات مجھے خلق نے ان آنکھوں کیا کیا دیکھا مجھے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے آیا برسانا دیکھا مجھے خلق میں نے دیکھا میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ بخون اور میں نے نیزے پہ سر دل بر زہرا دیکھا مجھے خلق میں نے دیکھا کا گلا خون میں میں نے دیکھا کا گلا خون میں
جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا مل کے بابا دے بلند سلام اچھا جزائر گرامی مولانا یقیناً رستے میں سے چند مال بعد وہ آپ کے سامنے یہاں تشریف لے آئیں گے اور وہ خدمت انجام دیں گے. اور جب تک یہاں تشریف لا رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے جب قبلہ تشریف لے آئیں تو علماء حق کی حیثیت و سلامتی کے لیے ایک بار مل کے بس اللہ بلند صاحب اسلامی ریسرچ سینٹر میں مسجد سے شام کل فون بعد نماز مغرب
نصیحت کے بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قادر عباس نقوی صاحب مجلس شام کریمہ سے خطاب فرمائیں گی. اختتام مجلس پر انجمن پرچم عباس زنجیروں کا ختم کرے گی اور دستہ مومنین نوحہ خالی کرے گا. تمام مومنین مومنات سے شرکت کی التماس ہے. پر محمد و آل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات. مومن کرام، اس حدیث کے فوراً بعد ہماری شب عاشور انجام دی جائیں گے اور انشاءاللہ ٹھیک 3:30 بجے اس کے 3:15 بجے مولانا سید حسین قادری صاحب ملتے عاشورہ اور تلاوت کریں گے. اس سے مستقل اذان اکبر ہوگی. تمام مومن سے تشریف کے صدر پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے مرحومین کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کے لیے مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ
یا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من ذکر وقد خاب من دسها صلوات محمد امید ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ یہ رات بہت عظیم رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح شب قدر میں مستحب مؤکد ہے کہ انسان شب قدر احیا کرے۔ احیا کا مطلب پوری رات جاگے اور جاگ کر گزارے، اللہ کی دربار میں توبہ کرے۔ اسی طرح شب عاشور کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ اس رات میں انسان پوری رات جاگے، نطبہ کرے۔ نطبے کا مطلب دعائے نطبہ، لفظ نطبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گریہ کرے، آہ و بکا کرے۔ فرمایا کہ اگر اہل عاصمہ کا گریہ زمین والوں پہ خدا ظاہر کر دے تو زمین والوں کے دل پھٹ جائے، کیونکہ یہ کان سن نہیں پاتے لہٰذا ہم سن نہیں رہے۔ زمین کی ہر مخلوق جس طرح اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی طرح آج مخلوق خدا گریہ حسین ابن علی میں مشغول ہے۔ اور آج کی رات صاحب عزا اگر کوئی ہے تو خود پروردگار عالم ہے۔ تو ابھی فرمایا کہ آج کی رات جاگ کر گزاریں، ایون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ادب سکھائیں کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بچے 15 سال تک ہیں، ہم بھی چھوٹے تھے، اتنی تربیت جب انسان کو نہیں ملتی تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بچے انڈر 15 ہوتے ہیں تو مائیں کالے کپڑے پہنا دیتی ہیں، بچوں کو بھیج دیتی ہیں عزاداری پہ، لیکن سکھایا نہیں جاتا یہ بچہ کیا کرے۔ اور اس بچے کو ان 10 دنوں میں بہت بڑا فریڈم مل جاتا ہے، بہت آزادی مل جاتی ہے۔ ماں بھی مجلس پہ، والد بھی مجلس پہ، اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچے بھی مجلسوں میں ہیں، لیکن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاقیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے کیونکہ ان میں شعور نہیں ہے، اتنی فکر و بیداری نہیں ہے، ایک طرح سے بچوں کے لیے خوشیوں کے دن بن جاتے ہیں، ایک آزادی مل جاتی ہے ان کو۔ لیکن فرمایا نہیں، ان دنوں میں اسپیشلی شب عاشور میں بچوں کو سکھائیں کہ میرے یہ رات، آج سکینہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھی ہے، آج قاسم بھی چچا کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج علی اکبر بھی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو عادتیں دلائی،
امام حسین کی ایک مصیبت کی روایت ہے، آج وقت ہوا تو پڑھیں گے، اس میں یہی ہے کہ مولا واجب نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نمازیں گھر میں پڑھتے تھے۔ اصحاب نے کہا مولا آپ مستحب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ واجب کیونکہ تاکید ہے کہ آدمی مسجد میں پڑھے، لیکن مستحب میں گھر میں پڑھتا ہوں کیونکہ گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے۔ ہاں، بابا کے آنے سے پہلے یہ بچی ننھے سے تو مصلی بچھا دیتی تھی کہ میرے بابا آئیں گے، بابا کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ گھروں میں عادت ڈالے کہ بچوں کو اپنے ساتھ مصلوں پہ بٹھایا کریں۔ 7 سال کی جناب سکینہ 4 سال کی ہیں، لیکن انتظار کر رہی ہے کہ بابا آئیں گے، میں بابا کے ساتھ مصلی پہ بیٹھوں گی۔ تو تربیت کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر میں نے اس مجلس کو رسم بنا، آج سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کوشش، پوری کوشش ہے دشمن کی کہ مجلسوں کو کیا بنایا جائے؟ رسم بنایا جائے۔ رسم اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ عبادت میں لمیٹیشنز ہیں، عبادت کا ٹائم مقرر ہے، عبادت کے جو الفاظ ہیں وہ مقرر ہیں۔ تمہیں پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے۔ عبادت میں ہیرا پھیری نہیں ہے، عبادت میں رد و بدل نہیں ہے۔ 2 رکعت پروردگار عالم کے لیے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ خدایا میں تیری محبت میں 3 رکعت پڑھوں گا، تو اللہ کہے گا میری لعنت ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ 3 تیری خواہش ہے، 2 میری خواہش ہے۔ 3 رکعت پڑھنا تیری مرضی ہے، 2 رکعت پڑھنا میری مرضی ہے۔ اسی طرح اگر مجلس و عزاداری امام حسین کو رسم بنا دیا جائے تو رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے مناؤں، جیسے میں چاہوں ویسے عزاداری کروں۔ اب اس میں لیمیٹیشنز نہیں ہوتی، پھر وہ کلچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عزاداری امام حسین کو مومن عبادت سمجھ کے منائے تو اگر عبادت ہے تو اس کی حدود ہیں، اگر عبادت ہے تو اس کی قیود ہیں، اگر عبادت ہے تو اس کی شرط و شرائط ہیں۔ لیکن اگر رسم بن جائے تو پھر وہی المیہ جو پاکستان میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے دیکھا کہ پھر ہمارا نوح خان بھی ایک طرف نوحہ پڑھتا ہے، دوسری طرف گانا بھی پڑھتا ہے۔ پاکستان کے مشہور گویے محرم کے ایام میں امام حسین کے سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہ رسم سمجھتے ہیں، عزاداری امام حسین کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اور عجیب سے واقعات، کیونکہ اگر خطا اجتماعی ہے تو اس کا ذکر بھی اجتماع میں ہونا چاہیے۔ اگر میں کوئی خطا انفرادی کرتا ہوں تو اس کو ٹوکنا بھی انفرادی طور پہ جانا چاہیے، لیکن اگر میری خطا اجتماعی ہے، اگر میں شیعہ قوم کی سیلیبریٹی بن جاتا ہوں، اگر میں اس قوم کا مشہور نوح خان بن جاتا ہوں، تو میرے اوپر قید و قیود لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس قوم کا بچہ آپ کو سنتا ہے، اس قوم کا بچہ آپ کو رول ماڈل بناتا ہے۔ آپ کے نوح ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، آپ کے نوحوں کو ہمارے بچے سنتے ہیں، اور اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ قومی غلطی ہے، اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ قومی گناہ ہے، اور یہ قومی گناہ ہوا۔ لیکن افسوس سے نہ ممبر بولا، نہ ممبر والے بولے، نہ کسی نے ٹوکا، اور انہی اشخاص کے نوحے پھر پڑھے بھی جا رہے ہیں اور انہی کو دعوتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑے افسوس کا مقام ہوگا کہ پاکستان کی بدنام زمانہ خاتون جو بدترین گانے گائے اس کو اپنی شادیوں میں بلایا جائے، اور پاکستان کا مشہور نوح خان اس کے سر پر پیسے پھینکے، جس کو میرے بچوں نے بچپن سے سنا، جس کے نوحے ہم نے سنے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے نوح خان نوحوں کو رسم سمجھیں، اور جب رسم بنتی ہے تو کمرشلزم ہو جاتا ہے، جب رسم بن جاتی ہے تو اس میں کمپٹیشن آتا ہے، پھر جب رسم بنتی ہے پھر یہ مقابلہ چلتا ہے کہ تجھے کتنے دیکھتے ہیں، مجھے کتنے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب عبادت بن جاتی ہے تو انسان کے وجود میں خوف خدا آتا ہے، خوف امام حسین آتا ہے، کہ ذرا 5 منٹ کے لیے بندہ تصور کرے کہ سیدہ زینب کے لیے آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے اگر خطیب صرف اتنا کہے کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی تھی، صرف اتنا کہے، یہ مومن کے رونے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ جملہ سن کے اسے موت بھی آ جاتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ امام انہی جملوں پہ روئے، اور انہی شراب کی محفلوں میں بیٹھنے والی عورتوں کو ہمارا نوح خان اپنی شادیوں میں بلائیں، ان کے سروں پہ پیسے پھینکے جائیں،
ایشو یہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تو تربیت نہیں ہے، ان کی تو تہذیب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مجلسوں کو مرثیے سلام اور نوحے اور ماتم تک محدود کر دیا۔ اصل جو مخ اور اصل جو مغز مجلس تھی وہ یہی تھی کہ قوم کی تربیت ہو، اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا۔ تو جب یہ چیزیں ان کی تو تربیت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قوم پھر ایسوں کو بلاتی بھی ہے، ایسوں کو ممبر پہ بٹھاتی بھی ہے، ایسوں کو 2-2 لاکھ دے کر نوحے بھی پڑھوائے جاتے ہیں۔ اب یہ کس منہ سے نوحہ پڑھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب اس کے دل میں نہ عزت امام حسین ہے نہ احترام امام حسین ہے۔ اگر میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا پردہ غیب میں مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے دیکھ تو رہے ہیں، میرے اعمال پہ حاضر تو ہیں، میرے اعمال پہ ناظر تو ہیں، جس انسان کا پھر عقیدہ اگر کمزور ہو تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آذربائیجان چلے جائیے، پورا آذربائیجان شیعہ ہے، لیکن سارے سیکولر ہو چکے ہیں، حکومت سیکولرزم کی حکومت ہے، مسلم شیعہ علی کے ماننے والے ہیں، لیکن ان میں جرت نہیں ہے کہ امام حسین کے لیے قیام کریں، ان میں جرت نہیں ہے کہ فسق و فجور کے لیے قیام کریں۔ سب سے بڑی فحاشت کا اڈا اس وقت آذربائیجان بن چکا ہے، لوگ عیاشیاں کرنے وہاں جاتے ہیں، شیعہ کنٹری میں جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، جب ممبر حسینی مجلسیں وہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ممبر حسینی سے حق کے مجلس ادا نہیں کیا جاتا، پھر صرف 10 دن آتے ہیں، فیسٹیول کا نام دیا جاتا ہے، رسم کا نام دیا جاتا ہے اور زبان بنا کے چلے جاتے ہیں، پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ حقیقت مجلس یہ ہے اس جمع کا دل تڑپ اٹھے اگر وہ روڈ پر کسی خاتون کو بے حجابی کی حالت میں دیکھتا ہے، اس بھائی کا دل تڑپتا ہے کہ وہ کسی کو بد حجابی کی حالت میں دیکھتا ہے، اس ماں کا کلیجہ پھٹنا چاہیے جب وہ اپنے بچے کو شرابی بنتا ہوا دیکھے، نشائی بنتا ہوا دیکھے۔ وہی کیفیت ہونی چاہیے جو ابا عبداللہ حسین کی کیفیت تھی۔ مولا کا گھرانہ بچا ہوا تھا لیکن مولا دیکھ رہے تھے ایک فاسق، ایک فاجر ممبر رسول پر بیٹھا ہے اور شریعت پروردگار عالم کو للکار رہا ہے، لہذا امام نے خود پہ واجب سمجھا اور مشہور ترین جملہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، امام گویا سمجھاتے گئے کہ یزید ایک نہیں ہے، یزیدی کارخانے یزید بنا رہے ہیں، مجلسیں حسینی بنا رہی ہیں، تو جب تک حسینی زندہ ہے تب تک وہ یزیدی فکر رکھنے والوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد خون دیا ہے علماء نے، خون دیا ہے علماء نے، یا اب تک جو فقہ، جو حج کے قوانین، روزے کے، عرس کے، نکاح کے جتنے بھی احکام ہیں، یہ شہید اول شہید ثانی، آپ ذرا تاریخ تو پڑھیے۔ یہ اوضاع علمیہ میں جو طالب علموں کو کتاب لمعۃ الدمشقیہ، کتاب کا نام ہے لمعہ دمشقی، دمشقی لمعہ، دمشق کیوں کہا گیا؟ شہید اول شہید ثانی دمشق کے رہنے والے، اپنے بدن کے خون سے زندان میں انہوں نے یہ آپ کی کتابیں لکھی۔ اتنی سختی ہوتی تھی کہ شیعہ جہاں کتب تھیں جلا دیے جاتے تھے، شیعہ علماء کو مار دیا جاتا تھا، سانس لینے کی اجازت نہیں تھی اہل بیت کے جانے پر، قتل کیا جاتا ہے، ان کی لاش کو شام کی گلیوں میں پھیرایا جاتا ہے، پھر جلایا جاتا ہے، قبر تک کا نشان نہیں ہے، خاک ہو کے اڑا دیا گیا، تب جا کے یہ مکتب آپ تک پہنچا ہے، اور اتنی آسانی سے لوگ اس مکتب میں داخل ہو جائیں اور اس کے چہرے کو بدنام کر۔ بھائی پہلے جو کچھ ہوتا تھا گھروں کے اندر تھا، جو خامیاں تھیں میرے گاؤں میں تھیں، آپ کے گاؤں میں تھیں، آپ کے شہر میں تھی، فلاں کے شہر میں تھی، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن ابھی کوئی خامی چھپتی نہیں ہے۔ ایک ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، میڈیا پہ آتی ہے، پھر سارے منہ جو دشمن اہل بیت کے خلاف بولنے والے ہیں بولتے ہیں۔ آپ کتنا روکو، آپ کمنٹس پہ جا کے پڑھو لوگ کیا بولتے ہیں۔ اتنا شعور نہیں ہے، اتنی فکر نہیں ہے کہ حرام ہے کوئی نامحرم بد حجابی کی حالت میں کسی، حرام شرعن حرام ہے، گناہ ہے، سزائے سخت ہے، اور گھروں میں جا کے امام حسین کی میں نے سنا مجالس کی جا رہی ہیں اور خواتین ریکارڈنگز کر کے یوٹیوب پہ رکھ رہی ہیں۔ کئی ویڈیوز ہم نے یوٹیوب پہ دیکھی۔ اب ظاہر ہے جب خاتون ماتم کرتی ہے تو کس حالت میں ہوتی ہے؟ سینہ چاک ہوتا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، یہ کس کی مائیں بہنیں ہیں؟ تو اس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے جس گھر کا مرد بے غیرت ہوتا ہے،
جب اس کے اندر سے عفت، جس کے اندر سے صفت حیا ختم ہو جاتی ہے. بھائی امام حسین نہ تمہارے آنسوؤں سے خوش ہوتے ہیں نہ تمہارے نظر و نیاز. مولا خوش تب ہوتے ہیں جب تم ایسا کردار بناؤ جیسے حضرت عباس کا کردار تھا. کردار سے ان کو خوشیاں ملتی ہیں. جس طرح اللہ کی آواز آتی ہے جو تم بھینسیں ذبح کرتے ہو ان کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تم اطاعت کرتے ہو، یہ اطاعت ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے. نہ یہ دیگے، نہ یہ حلیم، نہ یہ نظر و نیاز، نہ یہ سبیلیں اہل بیت تک تو نہیں پہنچتے نا. تمہاری اطاعت، حقیقی محبت کا جذبہ، کہ وہ محبت جس میں میں یہ چاہوں کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو، میں اس کی ایک نگاہ کے لیے ترسوں. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے وجود میں تربیت اہل بیت کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ صفات جو اہل بیت بتا رہے ہیں انسان کے اندر نہیں آتی. پہلی صفت صفت حلم. اگر تمہارے اندر صبر نہیں ہے، کس پر صبر؟ الصبر علی الواجبات، الصبر علی المحرمات. واجبات پہ صبر کرو جو اللہ نے واجب کیا ہے. صبح کی نماز کسی کے لیے مشکل، خمس دینا کسی کے لیے مشکل، صبر کرنا پڑتا ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے. بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے خدا جزا دیتا ہے. اب ہر کسی کو اچھا شوہر مل جائے اور اچھی بیوی مل جائے تو یہ تو گھر گلو گلستان بن جائے. تمہارے امام کو بھی کبھی ایسی بیوی ملتی ہے جو زہر دیتی ہے، انہوں نے بھی صبر کر کے زندگی گزاری نا. انبیاء نے، رسولوں نے، نوح نے، تمام تر انبیاء جن کی بیویاں راستے سے بھٹکی ہوتی لیکن انہوں نے صبر کیا، پوری زندگی صبر کیا. صبر ایمان کے دو جز ہیں، ایک صبر ایک شکر ہے. ان شکرتم لازیدنکم، جب شکر کرتا ہے تو میں تمہیں اور بڑھا کر دیتا ہوں. شکر سے مراد یہ نہیں کہ زبان سے شکر کرو، شکر عملی ہے، اپنے بدن سے اظہار شکر کرو کہ خدا میں تمہارا شکر کرتا ہوں. کہ میں فرماتے شکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے گناہ نہ کر، شکر اذن یہ ہے کہ کانوں سے گناہ نہ کر، شکر پیٹ یہ ہے کہ پیٹ سے گناہ نہ کر، شکر قدم یہ ہے کہ قدموں سے گناہ نہ کر. اور یہ جمع کہے میں خدا کا شکر کر رہا ہوں اور زبان سے گالیاں دے، گٹکے کھائے، نشے کرے، نگاہ حرام میں مبتلا ہو جائے، مجلس حسین میں آ کے گناہ کرے، یہ شکر نہیں ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تو کفران نعمت کرے، کفران نعمت کا کیا مطلب؟ آنکھ کو میں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اگر تو اس کے خلاف استعمال کرے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. زبان کو اگر خلاف مقصد خدا استعمال کرے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے خاتون اگر تمہارے 4 بال بھی نظر آ جائیں کسی نامحرم کی آنکھیں اس پہ پڑ جائے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یہ عذاب کو پتہ کب چلے گا؟ وقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. قرآن کی آیتیں بڑی سخت ہیں. جہنم کا ایندھن ناس والحجارہ، پتھر ہیں اور جہنمیوں کے بدن ہیں. ایک طرف سورہ رحمان ہے جو نعمتوں کا ذکر کرتی ہے مومنوں کا، لیکن ایک طرف خدا عذاب الہی کا ذکر کرتا ہے. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اے انسان تم نے قیامت کو مذاق سمجھا ہوا ہے، تم نے عذاب الہی کو مذاق سمجھا ہوا ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجزاء سے وہ کرو جو خدا نے کہا. کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجزاء سے وہ کرو جو پروردگار عالم نے نہیں کہا. واجبات پہ صبر کرو جو اللہ نے واجب کیا، محرمات پہ صبر کرو جو اللہ نے حرام کیا ہے. لقمہ حرام، رشوت حرام، غیبت حرام، جھوٹ حرام، تہمت حرام، کسی کی عزت کو پامال کرنا حرام، قوم پرستی حرام، لسان پرستی حرام، حب ذات حرام، حب دنیا حرام. یہ جتنے رشتے بگڑتے ہیں انہی صفات کی وجہ سے. مولوی سے لڑتا ہے حب ذات کی وجہ سے، نوح خان سے لڑتا ہے حب ذات کی وجہ سے، ٹرسٹیز کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں حب ذات کی وجہ سے. میری کرسی، میری امام بارگاہ، میرا زوجنا، میرا تابوت، میرا دستہ، میرا نوحہ، یہ جہاں جہاں میں آتی ہے وہاں وہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، قیادتیں بگڑ جاتی ہیں، ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں صرف حب ذات کی وجہ سے. وہ رشیا کی ہٹلر کے ساتھ جنگ ہو حب ذات، وہ امریکہ کی ان کے ساتھ جنگ ہو حب. تمام تر دنیا میں کیا ہے؟ حب. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. حسین ابن علی. کربلا میں ذات نظر آتی ہے آپ کو؟ کربلا میں کیا نظر آتا ہے؟ کہیں پہ ذات نظر، ایک ہی ذات ہے، وہ ذات خدا نظر آتی ہے کربلا میں. بیٹیاں دیکھو، اللہ اجل فرجہم. کربلا میں ذات اہل بیت اصحاب امام حسین قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے کہتے فنا فی اللہ،
وہ اپنی ذات کو اللہ کے لیے فنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کربلا میں صرف بقا ہے تو لا الہ الا اللہ کو ہے، صرف بقا ہے تو حکم پروردگار عالم کو ہے. خطبے امام کے پڑھیے، مولا جنگ کرتے تھے، جب تھک جاتے تھے بلندی پہ آتے تھے، کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر حملہ کرتے تھے، پھر تھکتے تھے، پھر بلندی پہ آتے تھے، کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. جگہ جگہ ذکر پروردگار عالم مشغول ہے. آخر دم تک آپ نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے، پروردگار عالم کیا تو حسین سے راضی ہو گیا؟ اور بھی کچھ کرنا باقی ہے جو حسین تیری راہ میں کرے. آواز آتی ہے اے نفس مطمئن واپس آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. پوری زندگی رضائے خدا میں گزر گئی. اور یہ زندگی کب گزرتی ہے؟ جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہے. حلیم بن، صابر بن، کبھی بھی نعمت آئے پروردگار عالم فرمائے وہ جزا بھی دے تو اس کا بندہ رہے، وہ سزا بھی دے اس کا بندہ رہے. الہی صبر تو علی حر نارک، اے خدا تیرا چاہنے والا تیری آگ پر بھی، جہنم کی آگ پر بھی صبر کرتا ہے. لیکن ایک محبت بھرا جملہ آیت اللہ ظاہری فرماتا ہے خدا اگر تو جہنم میں بھی ڈال دے میں پھر بھی تجھ سے شکایت نہیں کروں گا. تو میرا رب ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا خدا ہے. اگر تو جہنم کی آگ میں بھی ڈال دے اے خدا میں چوں چرا نہیں کروں گا، میں اعتراض نہیں کروں گا. لیکن آقا مصطفیٰ فرماتے خدا ایک درخواست ہے، جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال، لیکن وہاں نہ رکھنا جہاں وہ موجود ہو جس نے علی کی بیٹی کی چادر یہ غفلت میں کی ہے. گناہ یزید نے بھی کیا، ہم بھی کرتے ہیں. فرق یہ ہے اس نے اللہ کی دشمنی میں کیا تھا، ہم غفلت میں کرتے ہیں. اہل بیت مجلسوں کے ذریعے سے ان غفلتوں کو مٹانا چاہتے ہیں. مومن صفت علم پیدا کر، دوسری صفت صفت علم پیدا کر. علی کا چاہنے والا ہمیشہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے. اپنے بچوں کو سکھا دیں، فضول کارٹون دیکھنے سے اچھا بیٹا یہ چیزیں پڑھ لو، ایک بک پڑھ لو. بچپن سے بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈالیں، قرآن کی تفسیر پڑھائیں، تاریخ کی کتابیں پڑھائیں، آیت اللہ العظمیٰ دستغیب کی کتابیں خریدیں، قلب سلیم، جہاد اکبر، گناہان کبیرہ، یہ ساری کتابیں نماز شب یہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے تاکہ بچہ پڑھے، اسے اپنے وجود کی اصلاح. جب تک علم نہیں آتا تب تک تو سلمان نہیں بنتا. جب تک علم نہیں آتا تنزیہ گفتگو جتنی بھی ممبر سے وہ علم نہیں ہے، وہ تنزیہ گفتگو ہے. خود تنزیہ گفتگو کی جو ذات ہے وہ حب ذات ہے. کیونکہ جب میں کسی اور مکتب پر طنز دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرے اپنے مکتب کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ایک کڑی کس کی ہے؟ حب ذات کی کڑی ہے. اور دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے. مکتب سلفی سعودی مکتب یہی چاہتا ہے کہ یہاں شیعہ سنی سے لڑے، سنی شیعہ سے لڑے. ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وقت آ کہ جب یہاں پہ 2% صرف وہابیوں کے مدارس تھے، 2%. لیکن آج وہ وقت ہے کہ وہی جو مساجد اہل سنت اور مدارس اہل سنت تھے 20% ان تمام تر مساجد اور مدارس سے وہابیوں کا قبضہ ہو چکا ہے. اسی چیز کو یوز کر کے انہوں نے قبضے کیے نا. ہماری کمزوریاں نہیں، ہمارے وہ نقطے لیے، ہمارے وہ جملے لیے جن سے ان کو بھڑکایا. آگ لگائی جاتی ہے نا. بندہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے لیکن مذہب سے آپ چھیڑخانی کرو گے کوئی برداشت نہیں کرے گا. لوگ نکل آتے ہیں باہر. مذہب بڑا حساس ہوتا ہے، اس میں حب ذات کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور شیطان اسی حب ذات کے عنصر کو یوز کر کے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ بھائی اسی کراچی میں سال ہر سال مہاجر پٹھان، مہاجر سندھی کے جھگڑے چلے کہ نہیں چلے؟ بنیاد اور اساس کیا تھی؟ حب ذات تھی. جب ذات کی محبت آتی ہے پھر قومیت، پھر لسانیت، یہ تمام تر چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اور انہی چیزوں کو یوز کر کے لاکھوں لوگوں کو مروایا جاتا ہے. اہل بیت نے فرمایا ذات کو فنا کر، ایک دوسرے سے محبت کر، رشتہ بنا. کس کی بنیاد پر؟ اللہ کی محبت کی بنیاد پر، رسول کی محبت کی بنیاد پر، شریعت کی محبت کی بنیاد پر. پھر تمہارے درمیان جھگڑے قطعاً نہیں ہوں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر علم آئے گا. جب تک اس کے پاس معرفت النفس کا علم نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہمیشہ مشکلات کا کیا رہے گا؟ شکار رہے گا. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے. علماء فرماتے ہیں 10 سال افغانیوں نے سوویت یونین کے ساتھ جہاد کیا. 10 سال بڑا جہاد تھا ان کا، بڑے شہید انہوں نے دیے. لیکن جیسے وہ جہاد ختم ہوا، رشیا ٹوٹا چلا گیا، اس کے بعد یہ قومی جھگڑوں میں پڑ گئے. ہاں، اس نے کہا ازبک کی حکومت ہوگی، اس نے کہا تاجک کی حکومت ہوگی، اس نے کہا پشتون کی حکومت ہوگی. انہوں نے کہا کہ جو ہزارہ تھے ہماری حکومت ہوگی.
4-5 قبیلے آپس میں لڑے، اتنا لڑے کہ آپ سمجھتے طالبان ان دنوں میں ان پر حاوی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا اور یہ سارے مسائل ہوئے، اور امریکہ کے آنے کے بعد بھی اتنا لڑے، اتنی کرپشن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بھائی کسی ملک کی 3 لاکھ فوج ہو، دنیا کیوں تباہ ہوتی؟ جب انسان دین پہ عمل نہیں کرتا، معاشرے کرپٹ ہو جاتے ہیں، سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہیں، ممالک تباہ ہو جاتے ہیں جن میں دینداری نہیں ہوتی، جن میں تقویٰ نہیں ہوتی۔ نام تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، حکومت اسلامی سے کیا ہوتا ہے؟ افغانیوں نے بھی لگایا ہوا تو حکومت اسلامی۔ 3 لاکھ کی فوج آن پیپر، بھائی 3 لاکھ کی فوج کو 15 دن میں کون شکست دے سکتا ہے؟ 3 لاکھ کی فوج آن پیپر 3 لاکھ۔ اب ریسرچ کی ہے کہ جو فزیکل فوجی تھے وہ 80,000 یا 60,000 تھے، پیپر پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے 3 لاکھ فوجی ہیں، تنخواہ امریکہ سے 3 لاکھ کی لے رہے تھے، اور فوجی کتنے تھے؟ 60,000۔ سارے پیسے جیبوں میں ڈالتے جا رہے تھے۔ مطلب جس کے اندر حب ذات ہو وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی غداری کرتا ہے، جس کے اندر ذات کی محبت ہو اپنی کنٹری کا بھی غدار بن جاتا ہے، کیونکہ ذات کی محبت ہے، اس نے صرف اپنی ذات کو بنایا۔ تو جب لیڈر غدار ہوتے ہیں تو فوجی بھی میدان چھوڑ کے کیا آپ نے دیکھا؟ بھاگ گئے۔ تو قومیتی جتنے جھگڑے افغانستان میں تھے اس نے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بنگلہ دیش آج سے جدا ہوا قومیت کی وجہ سے۔ جہاں جہاں لسانیت، جہاں جہاں قومیت کو ہوا دی جاتی ہیں، ایسے فیصلے کیے جائیں جو قومیتوں کے بنیاد پر ہوں، وہ ملک تباہ ہوتے ہیں۔ ایران اگر ابھی تک باقی ہے تو اس لیے کیونکہ امام خمینی نے انقلاب کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام ایران کے جتنے خان تھے ان کو ختم کر دیا۔ یہ وڈیرا، وہ وڈیرا، فلاں وڈیرا، فلاں وڈیرا، فلاں ریس، ان سب خانوں کی حکومت کو ختم کیا۔ تو پتا تھا اگر یہ رہیں گے تو یہ قومیتوں کو بھڑکاتے رہیں گے، لسانیت کو ہوا دیتے رہیں گے، اور ہمیشہ ملک میں کیا رہے گا؟ جھگڑا رہے گا۔ جس طرح عراق میں آپ جائیں کردوں اور عربوں کا جھگڑا ہے، وہ بھی قومیت کو ہوا دیتے ہیں۔ لیکن آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، اتنے سخت قوانین ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو کھال پر سفید پرستی رسزم جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، لیکن قوانین اتنے سخت ہیں۔ اگر آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے رنگ کو ٹوکے یا آپ کے مذہب کو ٹوکے تو بڑا سخت اس پہ فائن لگایا جاتا ہے۔ اپنے ملکوں کو تو انہوں نے قوم پرستیوں سے بچایا، لیکن آپ کے ملک کے اندر وہی قوانین جو اینٹی اسلام تھے، یہ قوانین تو ہمارے اندر ہونے چاہیے تھے، یہ اصلاح اور معرفت نفس تو ہماری کنٹریز کے اندر ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ملکوں کو تباہ و برباد کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و بڑی سے بڑی جنگوں کو آپ عقل مندی سے جیت سکتے ہیں۔ مومن کی ایک صفت کیا ہوتی ہے؟ مومن عقل مند۔ عقل مند کب ہوگا؟ جب علم لے گا۔ غذائے عقل علم ہے۔ جسم کی غذا کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے، شربت ہے، ساری چیزیں، لیکن جو عقل کی غذا ہے وہ علم ہے۔ تب تک یہ عقل مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل۔ امام فرماتے ہیں کن فی الفتنہ، فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ۔ کیوں کہا اونٹنی کا بچہ؟ امام فرمائے کیوں؟ کیونکہ اتنا چھوٹا ہے، کوئی اس سے دودھ بھی نہیں نکال سکتا ہے، کوئی اس پہ سواری بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابھی جو حالات ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اسلام کے فائدے میں جائیں، ہو سکتا ہے۔ کافی لوگوں کی یہ پیشن گوئی ہے کہ پاکستان میں جتنی تیزی سے سیکولرزم بڑھتا جا رہا ہے، لبرلزم، میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے یہ بد تہذیب اور شرافت سے دور جتنے ایکٹر و ایکٹریسز جو پاکستان کی نسلوں کو، پاکستان کے کلچر اور تہذیب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اثرات آپ کے ملک پہ پڑیں۔ لیکن لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ وہ طالبان جو ہمارے ذہن میں تھا ابھی وہ نظر نہیں آ رہا۔ کہ سننے میں آتا تھا یہ گلے کاٹتے تھے، یہ لوگوں کو مارتے تھے، اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ پنج شیر اور بامیان، یہ 2 ایسے اسٹیٹ ہیں، ایسے شہر ہیں جہاں پہ اکثریت آپ کے مومنین کی ہے، ہزارہ برادری کی ہے۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی مجالس میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مجلس امام حسین سن رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا تو تماچا اس کراچی کے ان لوگوں پر ہے جو مجلس کے خلاف ہیں۔ سب سے زیادہ جو طالبان کی خوشی ہو رہی تھی، میں نام نہیں لیتا ہوں اینکرز کے، 1-2 آپ کے اینکر ہیں جو بڑے اینٹی شیعہ ہیں، ایک اور یا مقبول بھی ان میں سے ہے۔ یہ
تھوڑا معتدل بھی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے لہجے میں مجھے وہ تعصب نظر آتا ہے، اور خوشی میں نے دیکھا کہ کسی اینکر کو تھی تو اس کو تھی کہ افغانستان میں طالبان آ گئے. تو یہاں پہ جو اینٹی شیعہ قوتیں تھیں آپ کے پاکستان میں، لشکر جنگوی لڑے دوسرے، وہ بڑے خوش تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ سعودیز نے کافی اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا اور سعودیز کی خیانت سے بھی طالبان بھی واقف ہو چکا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں ایک بیک ملے گی، سپورٹ ملے گی، پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے. لیکن طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ایسی نہیں، ایسی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا طالبان کو، جوانوں کو سمجھنا ہوگا، اسٹڈی کرنا ہوگا. جب سے طالبان بنا تھا اس میں 2 گروہ تھے. مثلا آپ نے داعش کا نام سنا، جبہت النصرہ کا نام سنا، TTP کا نام سنا، طالبان کا نام سنا، لشکر جنگوی کا نام سنا. تو ہم جو ہماری عوام ہے وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہیں اور شیعوں کے دشمن ہیں. اس میں ایک گروہ ہے جو حنفی ہے، حنفی و سلفی. حنفی ہے لیکن کون سا حنفی؟ جو سلفی ہے. ایک گروہ ان میں ہے جو حنفی صوفی ہے. حنفی ہے لیکن ان کی جو لنکس ہیں وہ صوفزم کی طرف زیادہ ہے. تو جو تحریک طالبان تھی وہ حنفی سلفی تھے. تو وہ جہاں بھی گئے ان کا نظریہ ایک ہی ہے، مزاروں کو ڈھاؤ، یا علی مدد کے مخالف، یا رسول اللہ مدد کے مخالف، عید میلاد النبی کے مخالف. صرف ہم سے ان کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں جہاں مزارات ایون اہل سنت کے بڑے بڑے مزارات، ان کو ڈھانے کے، یعنی وہی سلفی سوچ جو آپ کو سعودی عرب میں نظر آتی ہے کہ جنت البقیع کو ڈھا دیا، رسول خدا کو گویا قیدی بنا دیا ہے، تالے لگا کے کسی کو جانے نہیں دیتے. وہ حنفی و سلفی ہیں. ان کا ایک گروہ ہے جو حنفی صوفی ہیں، جیسے آپ کے چشتی گروپس ہیں، مختلف بریلوی حضرات ہیں. تو انہوں نے اپنی حکومت میں بھی جب جو خطے ان کے کنٹرول میں تھے ایون افغانستان میں، انہوں نے ایک بھی مزار نہیں گرایا تھا. آپ مزار شریف چلے جائیں، مولا علی کی نسبت سے، جناب زید کی نسبت سے، جناب یحییٰ، وہاں پہ جو اکثر سادات ہیں وہ زیدی ہیں، جناب یحییٰ کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کو انہوں نے نقصانی کو جو مار رہے تھے وہ گروپ تھا جو حنفی و سلفی تھا. تو ابھی اس وقت جو گروپ حاوی ہے یہ الگ گروپ ہے کہ انہوں نے علم اتارے بھی. پھر دوسری ویڈیو میں انہوں نے شیعوں سے معذرت خواہی کی اور اپنے ہاتھوں سے چوکوں پہ پھر جا کے علم دوبارہ نصب بھی کیے. اور تمام تر انٹرویو میں کہا کہ ہم لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، کام کریں، سب کچھ کریں، لیکن حدود شریعت میں رہ کر کام کریں. اور یہاں حکومت بنانے سے پہلے یہ ایران گئے. انٹرنل جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ایران نے ان سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ ہماری جو ریڈ لائنز ہیں کہ آپ مسجد، امام بارگاہ، شیعوں پر حملہ نہیں کریں گے، باقی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کیونکہ ان کو بھی ایک بہت بڑا خوف تھا وہاں پر. جو بیچارے دیکھیے، قوم اگر جذباتی ہو نا تو بڑی بڑی جنگیں کھڑی کر دیتی، لیکن اگر قیادت قوموں کی ہوشیار ہو، قوموں کی قیادت صاحب علم ہو، صاحب تدبر ہو، صاحب فکر ہو، تو لوگوں کو بڑی بڑی جنگوں سے بچاتی. میں جن دنوں میں ایران تھا بڑا پریشر تھا کہ ہم فاطمیون وہاں جائیں. فاطمیون وہ طبقہ جو شام میں دفاع حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں 12,000 کے قریب افغانی فاطمیون تھے جو ٹرینڈ یافتہ، جنہوں نے داعش کو مارا، جنہوں نے جبہت النصرہ کو مارا. بہت اسٹرانگ گروپ ہے. تو ظاہر طالبان یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی جنگ فاطمیون کے ساتھ ہو، قطعا نہیں چاہیں گے. اور یہ جو نام مجھے اس کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، جس کو بھی انہوں نے پکڑ، جو عوامی قوتوں میں تھا، اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ طالبان نے بڑا اچھا برتاؤ کیا. اور اچھا برتاؤ کرنے کے بعد اس کو ایران کے حوالے کیا، اور مشہد میں افغانیوں نے اس کا بہت بڑا استقبال بھی کیا. یہ بہت بڑا مہرہ بنے گا، آگے جا کے حکومت کا حصہ بھی بنے گا. تو ان کے حرکات و سکنات سے یہ بھی نظر آ رہا کہ یہ وہ سوچ رکھتے ہیں، یہ وہ طالبان ہیں جو حنفی و صوفی ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مل جل کے حکومت بناتے ہیں لیکن شریعت کے قوانین کے ادوار میں. لیکن اگر یہ ہوتا کہ اگر فاطمیون کا گروپ انوالو ہو جاتا، جذباتی بن جاتا، ہم لڑیں گے طالبان کے ساتھ، تو یہ جنگ رخ بدل دیتے، یہاں شیعہ سنی جنگ ہو جاتی. لیکن یہ شیعہ رہبروں کی تدبیر تھی، انہوں نے فاطمیون کے انہوں نے نہیں دیا، بڑی آسانی سے ان کو راہ ہموار کی کہ آپ آ جائیں، لیکن ایک ایسی حکومت ہے مل جل کے. لیکن خطرہ ایک بات کا ہے، اگر یہ حکومت بن جاتی تو اگر ان کا لشکر 60,000 کا ہے تو اس 60,000 میں 15,000 20,000 وہ لوگ بھی ہیں جو حنفی و سلفی ہیں. ابھی وہ خاموش ہیں کیونکہ یہ گروپ حاوی ہے. وہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کبھی بھی شیعوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی ایسی کارروائیاں کر سکتے ہیں. اب وہ ان فیوچر پتہ چلے کیا ہوگا. لیکن اگر کوئی واقعاً ایسی حکومت بن جاتی ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق بنے،
اور اسلامی قوانین کو، شرعی قوانین کے مطابق بنے، اور اگر اچھے سے چلے جس میں شیعہ، سنی، بریلوی، تاجک، ازبک، ہزارہ، پشتو سب اس میں مل کے ایک متحد حکومت بنے. اگر بن جائے، ہماری دعا ہے کہ ایسی حکومت بنے اور وہاں پہ اسلامی شرعی قوانین کو نافذ کریں. میں کل سے افغانی نیوز چینل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہفتہ پہلے جن خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، وہ طالبان کے خوف سے دیکھ رہا ہوں سب نے دوپٹے پہنے ہیں. اے کاش اتنا خوف پروردگار عالم کا ہوتا، خدا کا اتنا خوف ہوتا. انسان اس کی کبریائی سے نہیں ڈر رہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سر پہ دوپٹہ نہیں رکھیں گے، لیکن اسی طالبان کے خوف سے سر پہ کیا رکھنا پڑے گا. یہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان میں شرعی قوانین کو، فحاشت کو، رشوت کے خلاف، کرپشن کے خلاف چاہتا ہے اس ملک میں بھی ایک ایسا ماحول آئے جو واقعاً نظام مصطفی نظام ہو. سب بڑے محمد والا. انہوں نے کبھی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دی، کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ایران میں جا کر، ان وعدوں پہ ابھی تک وہ عمل پیما ہے. ابھی تک ایک شیعہ قتل نہیں ہوا، ایک مسجد، ایک امام بارگاہ ڈھائی نہیں گئی. جلوس اپنی آزادی کامل سے نکل رہے ہیں، اور سیکیورٹی کون دے رہا ہے؟ طالبان سیکیورٹی دے رہے ہیں. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو پاکستان میں ہوگا، کیونکہ وہ جو قوتیں، سلفی قوتیں اس پاکستان میں کام کر رہی ہیں، وہ ساری قوتیں ناکام ہو جائیں گی. کیونکہ بن سلمان کی طرف سے تو ان کی فنڈنگ بند ہو چکی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اتنا دودھ نکال لیا تھا بن سلمان سے. ابھی وہ خود پریشان ہے اکنومیکلی، ان کے پاس ابھی اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان قوتوں کی مدد کریں. اور امام زمانہ کی دعا بھی تو یہی ہے نا کہ خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے. واللہ اگر آپ اس وقت کے فریم کو دیکھیں نا، مثلا 1995 یا 1988 سے آپ چیک کریں 20 تک، شیعت پہ کیا وقت آیا، کیا ابھار آیا، کتنے کتنے بڑے بڑے دشمن آئے. کبھی داعش جیسے، کبھی جبہت النصرہ جیسے، کبھی TTP جیسے، کبھی لشکر جنگی جیسے. آج وہ نظر نہیں آتے، لیکن گلی گلی میں حسینی آج بھی موجود ہے. اس قوت تشیع کا راز کیا ہے؟ اس راز کو آپ کو باقی رکھنا ہے. اگر ہم اس راز سے ہٹ جاتے ہیں، ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو آذربائیجان کے شیعوں کا ہو رہا ہے. اسرائیل کا سب سے بڑا اڈا بھی آذربائیجان. جب ایک شہید کے بچے نے آیت اللہ العظمہ خامنئی روحی لہ الفدا سے پوچھا کہ قبلہ دنیا، تو اگر وہ دنیا دار ہوتے تو کہتے میرے لال ہمارے پاس میزائل بہت ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس سپاہ جیسی فوج ہے، ہم نے اتنے لشکر بنائے، ہمارا ایک پاؤں لبنان میں ہے، دوسرا پاؤں صنعاء میں ہے، یمن میں ہے، ہم نے خطے پہ بڑا کنٹرول کیا، یہ ہماری چالاکی تھی، یہ ہمارا عقل تھا، یہ ہمارا علم تھا. جواب یہ نہیں دیا. کون سا جواب دیا؟ جو تشیع کے بقا کا راز تھا وہ جواب دیا. فرما میرے لال دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہم سے اس لیے ڈرتی ہیں کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے، جس قوم کے دل میں خوف پروردگار عالم، ان قوموں کو فلاح ملتی ہے. لیکن جو قوم امریکہ، اسرائیل دشمن سے ڈرے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. چھوٹے سے گروپس تھے جو امریکہ سے ڈرے نہیں، لیکن دیکھیے نا آج بھی باقی ہے نا. 20 سال گزر گئے، آج بھی لڑ لڑ کے کسی نہ کسی مقام تک پہنچے تو ہیں نا. تو فرمایا اصل جو ہے وہ ایمان پروردگار عالم ہے، قوت ارادی. سیدہ زینب کو جذبہ کون دے رہا تھا؟ جس کے بھائیوں کو مارا جائے، بیٹوں کو مارا جائے، بھتیجوں کو مارا جائے، چادر کو لوٹا جائے. ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. جو بیوی کبھی گھر سے نہ نکلی، شرابی کے دربار میں بلایا جاتا ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے، اتنا کانفیڈنس علی کی بیٹی میں کہاں سے آ رہا ہے؟ خوف خدا. ان کو یقین تھا دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن خدا تو میرے ساتھ ہے. سب سے بڑا سہارا پروردگار عالم کا سہارا ہے. حوثیوں کے لیڈر نے جب ان سے سوال کیا گیا اور اس نے للکار کے اپنی تقریر میں کہا، اے سعودیوں، اے 40 ممالک جو مل کے ایک ملک پہ تم لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور وہ ملک جن کے بچوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں،
یمن غریب ترین ممالک میں، آپ فوٹو تو دیکھیے، لیکن حجاب سب سے زیادہ، غیرت سب سے زیادہ، حیا سب سے زیادہ. ہمارے استاد جب یمن گئے تھے کہہ رہے تھے اگر آپ شہر میں کوئی چیز چھوڑ کے جائیں 2 دن کے بعد واپس سے وہیں پڑی رہے گی. چوری نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، نگاہ حرام کا تصور نہیں ہے، کہ وہاں جوانوں کی جلدی شادی کروائی جاتی ہے. کہ آپ کے ماحول کیوں ہے؟ کہ یہاں رسم ہے، جس باپ کی بیٹی بالغ ہو جائے اگر وہ بیٹی کی شادی نہیں کرواتا اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا. سختی کی گناہ کیوں پڑتے ہیں؟ یہ باپ بیٹے کی شادی نہیں کرواتا، قابل ہو چکا ہے شادی نہیں کروا رہا، بیٹے فون کرتے مولانا باپ راضی نہیں ہو رہا، میں گناہ میں پڑ رہا ہوں. ایک موبائل ہے جس میں ہزاروں طریقے ہیں اس جوان کو گمراہ کرنے کے لیے، ہزاروں طریقے. انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں، ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، پورنوگرافی بنائی ہوئی ہے تاکہ اس جوان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ جو غریب ہے اس کا بہانہ یہ نوکری نہیں ہے، اور جو امیر ہے اس کے تو اپنے ہی بہانے ہیں، دونوں بہانوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور بیٹا گمراہی میں جا رہا ہے، نگاہ حرام میں جا رہا ہے. جن آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت کرنی تھی وہ عجیب نگاہوں میں مبتلا ہو کر پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو باپ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لڑکا جا کے شادی کر لے. اطاعت تب تک واجب ہے جب آپ گناہ میں نہ پڑو، لیکن اگر آپ گناہ میں پڑتے ہو، آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور باپ ضد کر کے بیٹھا میں بیٹے کی شادی نہیں کرواؤں گا، تو اس کو اجازت شریعت ہے تم جا کے شادی کرو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا دین بچاؤ. تو یمن کے لیڈر نے ایک جملہ تقریر کی، کہا اے 40 ممالک ہم پر حملہ کرنے والے، تمہارے پاس ٹینک ہیں، اسلحہ ہے، امریکہ تیرے ساتھ ہے، ہاں یورپی ممالک تمہارے ساتھ ہیں، ساری دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینک تجھے سمجھانے والے تمہارے پاس ہیں، جیٹس تمہارے پاس ہیں، ملینز تمہارے پاس ہے، پیسہ تمہارے پاس ہے، پیٹرول تمہارے پاس ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی تو ہار رہا ہے. دولت، مال، طاقت، پاور، دنیا، امریکہ، سونا سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو ہار رہا ہے. اس سے یقین ہوتا ہے تیرے پاس سب کچھ ہے پر خدا نہیں ہے. لیکن خدا ہمیں فتح دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ پر ایمان کیا ہے. خدا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ہاں ٹیمپریری ظلم ہوتا ہے، لیکن یقین ہو پروردگار عالم پر. آج جمع کرو کراچی کے روڈوں پر، اعلان کرو کہ معاویہ کے بیٹے کے نام پہ ہم جلوس نکالتے ہیں، کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ علی کے بیٹے کے نام پہ جلوس نکالنا ہے، کیا کچھ لوگ نہیں لٹا رہے، کیا کچھ لوگ نہیں دے رہے. یہ معجزہ پروردگار عالم ہے کہ خدا نے آل رسول کی محبت کو انسان کی کامیابی اور فلاح کا سبب بنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آدم. تو بڑی سختی سے آپ کو پیش آنا چاہیے جو لوگ امام حسین کی محنتوں پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں، جو نوحیں بھی پڑھیں، بدکاریاں بھی کریں. ہمیں زندگی میں ایک ہی دعوت ملی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن جب دعوت ملی ہم نے مجلس پڑھی تو ایک عجیب سا ماحول تھا، مکس گیدرنگ، خواتین یہ وہ. اور ظاہر ہے مولانا مجلس پڑھتا لوگ نیاز بھی دیتے ہیں. وہ جب نیاز دینے آئے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو دن رات ٹی وی پہ گانے گاتے ہیں، ان کا تو کام ہی گانا گانا ہے. اب تقاضا تھا وہاں پہ ہم نے لے لیا، لیکن ہمیں پتا تھا یہ پیسے کیا ہیں، حرام کی کمائی کے پیسے ہیں. ایسے مولوی پڑھتے ہیں، پیسے بھی لے کے آتے ہیں، پھر وہی شکم میں ڈال دیتے ہیں. لقمہ حرام جس شکم میں چلا جاتا ہے انسان کا وجود نجس ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں نے مجلس کو رسم بنایا ہوا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ محرم کے ایام میں نوحیں پڑھو اور کسی اور ایام میں گانے پڑھو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو پاک ذکر ہے، جو پاکوں کا ذکر ہے، اس میں نجس لوگوں کو ان ہونے نہ دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس ذکر کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا. یہ واقعہ میں انچولی میں بھی پڑھ چکا، جعفر طیار میں بھی، کیونکہ اتنا رقت آمیز واقعہ ہے، مخصوصاً جوانوں کے لیے جو سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے.
کہ میں نے تمام تر صفات میں جو آخری صفت بتائی تھی وہ صفت تھی حیا کی صفت. چند چیزیں آپ کو گناہ سے روکتی ہیں، ایک علم، ایک حیا. وقت نہیں ہے اس مجلس میں، کبھی زندگی رہی تو پھر تفصیل میں جائیں گے. علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کبھی حسن پرست بن جاتا ہے. مثلا ظاہر پرستی یہ بھی گناہ میں جانے کا ایک سبب ہے کہ کسی نے امام رضا سے کہا مولا آپ لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام فرماتے ہم چیزوں کے باطن کو دیکھتے ہیں، تم ظاہر کو دیکھتے ہو. مثال کے طور پہ ایک ریشمی کا نرم کپڑا ہے، آپ ہاتھ لگاؤ تو آپ کو مزہ آئے، اور ایک چھوٹی سی ڈبی میں کوئی نجاست ڈال دے، اس کو دوسری ڈبی میں ڈالے، پھر اس کو اس کپڑے میں ڈالے، لپیٹ کے خوشبو لگائے، آپ کہے گو کیا کپڑا ہے، کیا خوبصورت ہے. کیونکہ آپ ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں آتے ہو. کبھی گاڑی میں سفر کیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ درخت بھی چل رہے ہیں، روڈ بھی چل رہا ہے، لیکن یہ کس کا دھوکہ ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. نہ درخت چلتا ہے نہ روڈ چلتا ہے. اسی طرح انسان حسین چہرے کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتا ہے. معصوم فرماتا اس کے باطن کو دیکھ، نجاست ہے. انسان چلتی پھرتی نجاست کی گاڑی ہے، پیٹ کے اندر نجاست ہے. تو نجاست کا عاشق بن رہا ہے شکل کو دیکھ کر، ظاہر کو دیکھ کر. کہ ایک نوجوان کہتے کہ ہمارا ایک حسین دوست تھا، سارے لوگ اس پہ عاشق تھے، اتنا حسین تھا. کہ جب مر گیا دفن کر کے آ گئے، ماں باپ نے شکایت کی کہ اس کو ہمارے بیٹے کو شاید زہر ملا ہے. پھر پولیس نے پوسٹ مارٹم کیا، کہا ہم سب گئے اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن جب قبر کھلی اتنی بدبو آ رہی تھی اس کے بدن سے، جس کے حسن پہ لوگ ترستے تھے، کہ ہم دور دور بھاگ گئے. تو ایک صفت ظاہر بھی نہیں، دوسری صفت حیا. اگر حیا ہو بندے کے وجود میں، یہ کبھی اللہ کے حضور میں گناہ نہیں کرتا. ہر بنے حیا کی وجہ سے. یہ حیا ہر تھا. کس کا حیا؟ فرماتے جب امام حسین کو دل کی طرف تیر لگا نا، مقتل کے جملے، امام نے کہا میں وہ منگل کا دن نہیں بھولوں گا جس دن مسلمانوں نے میری ماں کا حیا نہیں کیا تھا. عجیب نہیں ہے؟ تیر امام حسین کو لگ رہا ہے، لیکن مولا یاد اپنی اماں زہرا، ایران کا جوان، نام ہے رضا. کہتا میں بڑا گنہگار، جو انجولی میں سن چکے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بیان. کہتا ہے مولانا میں اتنا گنہگار تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھاتا تھا، باپ کو بھی مارتا تھا. تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، عقل نہیں تھا، حیا نہیں تھی. یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں سے تنگ آیا اور گھر سے نکل گیا. میں نے ایک فلیٹ جا کے کرائے پہ لیا، اس پہ رہنے لگا. راتوں کو دوست آتے تھے، دوستوں کے ساتھ مل کے کبھی جوا کھیلتا، کبھی شراب پیتا، کبھی بدکاری کرتا. پورا سال میرا اسی طرح گزرتا. صبح کو جاتا تھا، مسافر کش کہتے ہیں، ٹیکسی میں لوگوں کو اٹھاتا کرتا، اور جو کمائی ہوتی رات کو آ کے میرا کام یہی تھا، عیاشی. کئی ایسے جوان ہیں جن کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں. تو کہتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا. پہلی محرم کوئی دوست نہیں آیا، دوسری محرم کوئی دوست نہیں آیا، 6 محرم ہو گئے کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس. میں نے فون کیا دوستوں کو، کہ کیا ہوا ہے، تم لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ رضا تجھے نہیں پتا حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم گنہگار ہیں لیکن محرم میں ہم تھوڑا احترام کرتے ہیں، یہ بھی حیا کا سبب ہے نا. اس نے کہا کیسا محرم، کون سا محرم؟ آ جاؤ. دوستوں نے کہا ہم نہیں آتے، عشرہ گزر جائے گا پھر جا کر ملیں گے. کہتا ہے گھر میں بور ہو گیا، گاڑی نکالی، روڈ پہ گیا. کیا دیکھا؟ دکانیں بند، بازاریں بند. تہران کی گلیوں میں گھومتا رہا، کوئی مسافر نہیں. جلوسوں کو دیکھ رہا ہوں، علموں کو دیکھ رہا ہوں، جتھوں کو دیکھ رہا ہوں. اتنے میں روڈ پہ ایک جوان لڑکی جا رہی تھی، گاڑیوں کو روک رہی تھی. میرا کام تھا مسافر کشی. میں نے اس جوان لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا. کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا سامنے. مجھے آپ اتار دیجیے. گاڑی چلائی. کہا تھا تو میں بد کردار نہ، تہذیب تو میری کوئی تھی نہیں، تربیت تو کوئی تھی نہیں. میرے ذہن میں شیطان آیا، نیت خراب ہوئی. میں نے گاڑی کو پلٹا اور اپنے گھر کی طرف جانا چاہا. جوان بچی پریشان ہوئی.
کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے ارادہ بتایا اسے، وہ ڈر گئی، کانپنے لگی، وجود کانپنے لگا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کا محرم ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، لیکن جو بے شرم ہو وہ مجلس سے بھی نہیں مڑتا، وہ جلوس میں بھی حیائی کرتا ہے، جس کے وجود میں حیا نہ ہو۔ اس نے کہا کیسا محرم؟ کون سا محرم؟ مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا۔ کہتا وہ رونے لگی جوان بچی۔ اس نے کہا محرم کا حیا نہیں کرتے، میں سید ذاتی ہوں، میرا حیا کر۔ کہتا پھر بھی میں باز نہیں آیا۔ اس نے کہا اگر میرے سید ہونے کا حیا نہیں کرتے، میری اماں زہرا کا حیا کر، میری دادی زہرا کا حیا کر۔ کہ جیسے بی بی کا نام سننا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، غیرت جاگ اٹھی میری۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میں اس حسینیہ میں امام بارگاہ مجلس سننے جا رہی تھی، مجھے وہاں اتار دو۔ کہتا ہے میں نے گاڑی کو پلٹا، اس امام بارگاہ پہ پہنچا، اس خاتون کو اتارا۔ جیسے اتارا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی اماں زہرا سے تیرے لیے دعا کروں گی، تم نے میری ماں کے نام کا حیا کیا، تو چاہتا تو گناہ کرتا، میں بے بس تھی، لیکن تم نے میری دادی زہرا کا حیا کیا، میں مجلس میں جاؤں گی، تیرے لیے خصوصی دعا کروں گی۔ کہتے میری طبیعت بگڑ چکی تھی یہ منظر دیکھ کر، جب اس نے واسطہ دیا میں نے اچانک دیکھا یہ تو میرا اپنا محلہ ہے، ماں باپ کے گھر جہاں پر ہے۔ گاڑی کو روکا اور میں گیا امی کے گھر، دروازہ کھولا، گھر میں دیکھا کوئی نہیں۔ کیا کرتا؟ میں نے ٹی وی کو آن کیا۔ کہتا جیسے ٹی وی آن کیا تو اتفاق سے ٹی وی پہ جنت البقیع دکھایا جا رہا اور مسائل پڑھنے والا جناب سیدہ کے مسائل پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہیں کیا۔ اتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ اسی نبی کی بیٹی کے پہلو پر آگ بھرا دروازہ گرا۔ کہتا یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا، اتنے بے حیا تھے مسلمان۔ کہتا میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اچانک ٹی وی کی تصویر بدلی اور کربلا دکھانے لگے۔ پھر اس نے کہا اسی نبی کے نواسے کو کربلا میں گردن کے پیچھے سے کاٹا گیا، نبی کے نواسے کی بیٹیوں کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، چادروں کو اتارا گیا۔ کہتا انقلاب آ چکا تھا میرے بدن میں اتنا رویا، سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اتنے میں میری ماں نے گھر کا دروازہ کھولا، اندر آیا۔ جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھا میں دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا ماں آج تک آپ کے جو ہاتھ اٹھایا ہے مجھے معاف کر دیں۔ استاد کہتے تھے تصور کرو کسی گلی میں تمہاری ماں کو کوئی تماچا مارا، تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ کہتی ہے میری ماں نے بڑے پیار سے میرا سر اٹھایا، مجھے کہا کہ رضا تو آج بدلا لگ رہا ہے، تو وہ نہیں ہے جسے میں نے چھوڑا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے رو کر کہا اماں حسین نے مجھے بدل دیا۔ میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہوں؟ کہا مجلس سے آ رہی ہوں، گھر میں کچھ کام۔ کہا مجھے مجلس سے امام حسین میں لے کر جاؤ۔ یہ مجلس سے میں نے خدمت کی، 1.5 مہینہ یہ حسین کی مجلسیں سنتا، قافلے کا کام کرتا تھا۔ کہتا ایک دن میرے پاس آیا کہ دل کا رضا فلاں مومن کو اپنے ساتھ لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا، اگر تو راضی ہو جائے تو فری میں ایک بندے کو میں کربلا لے جا سکتا ہوں۔ کہتے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اتنی جلدی حسین راضی بھی ہو گئے؟ واللہ جب ان کی نگاہ پڑتی ہے نا تو صدیوں کا سفر دنوں میں گزرتا ہے، صدیوں کا سفر۔ کتنے بھی گناہ کی ہوں لیکن تو آمادہ تو ہو جا، پھر دیکھ وہ تیرے اوپر کیسی نگاہ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ کہتا جیب سے ایک خرچہ خرچ نہیں کیا پیسہ، کربلا پہنچا، آقا حسین کی زیارت کی، حضرت عباس کے روزے کی زیارت کی، رو کر کہنے لگا مولا حسین مجھ بے حیا کو آپ نے بلایا،
مولا میرا کردار تو ایسا نہیں تھا، آپ مجھے بلا رہے، اتنا کرم 2 مہینوں میں اپنے حرم میں بلا لیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہتا زیارت کر کے واپس گیا، چند مہینے گزرے، اسی قافلے سالار نے کہا مسجد والے تجھ سے بڑے راضی ہیں، محلے والے تجھ سے بڑے راضی ہیں، سب تیرے کردار کی تعریف کر رہے ہیں، میں قافلہ عمرے کے لیے لے جا رہا ہوں، مدینے چلو گے، جنت البقیع چلو گے، کہتے ہیں وہیں پہ رو رو کے زمین میں دیکھ گئے، ادھر لگتا ہے حسین کی ماں بھی راضی ہو گئی، اتنی جلدی بھلا کون ماں بھی راضی نہیں ہوتی، باپ بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا، مدینے گیا، جنت البقیع گیا، بہت رویا، بی بی آپ مجھ سے راضی ہو گئے، آپ کا شکریہ۔ کہتے واپس آیا، اس محلے کا ایک بہت سرمایہ دار آدمی تھا، متدین، مسجد میں ڈیلی آتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، ایک دن میرے والد کے پاس گیا، کہا کہ یہ جوان بہت نیک ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیوں اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے کہ جب دیکھتا ہوں میرے وجود میں خوشی آ جاتی ہے۔ کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی رضا سے ہو جائے۔ باپ نے کہا میرا بیٹا جانتے ہو چند مہینے ہوئے سدھر گیا ہے، ایسا نہ ہو پھر بگڑ جائے۔ کہا میں خود جا کے بات کرتا ہوں، رضا کے پاس آیا، کہا میں بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کہا تو نیک ہو گئے، لیکن ایک وعدہ کر رہا، آج کے بعد حسین کو چھوڑے گا نہیں، عباس کے دامن کو پھر چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ کہ اللہ وہ دن میری زندگی میں نہ لائے کہ میں حسین کو چھوڑوں۔ کہ پھر کل آ جا میری بیٹی کا رشتہ لینے۔ اپنی ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ رشتہ لینے گیا۔ جیسے گھر پہنچا، ایران میں رسم ہے کہ جن بچیوں کا رشتہ لینے جاتا ہے وہ چائے لے کر آتی ہیں۔ یہ لڑکی جیسے چائے لے کر آئی، اس کی نگاہ جیسے رضا پہ پڑی، وہیں چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ باپ پریشان، ماں پریشان، یہ پریشان، ہوا کیا لڑکی کو؟ کمرے میں لے گئے، کئی ٹائم کے بعد ہوش میں آئی، اور جیسے ہوش میں آئی روئے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہا کل رات میں نے سیدہ فاطمہ کو خواب میں دیکھا، میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا، بیوی نے اسی جوان کا فوٹو دکھایا تھا اور مجھے کہا تھا اس نے میری بیٹی کا حیا کیا تھا، اس نے میرا احترام کیا تھا، اسے نہ کہنا۔ کسی سید زادی کا بھی کوئی حیا کرے تو سیدہ دعا دیتے، لیکن میں قربان سجاد کی غیرت، میں قربان امام سجاد کی غیرت، میں قربان عباس کی غیرت کہ راوی کہتا ہے سب سر نو کے نیزہ پہ تھے، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا، یا گھوڑا چلتا تھا سر گھوڑوں کی ٹانگوں سے لگتا تھا۔ پوچھنے والے نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ کہا سب سر نوک پہ ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا نوک پہ رکھتے ہیں، لیکن جب زینب کے پورے سر پہ نگاہ پڑتی ہے زمین پہ گرتا ہے۔ سکھاتی ہے، حیا کا در سکھاتی ہے، لیکن اگر یہ دو چیزیں مجلس سے لے کر نہیں گئے مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اے مسلمانوں، حیوان کو بھی کبھی منہ پہ نہ مانا کرو، لیکن انہوں نے حسین کی 4 سال بچی میرا سلام
देखा जब जालिम हुसैन को छड़ी मार रहा था, रुबाब ने खुद को हुसैन की कटी गर्दन पे गिरा दिया। अरे हुसैन को छड़ी न मार। बस एक रिवायत से मैं तमाम करूंगा, शब आशूर के अमाल भी करने तफसील से मसाइब ज़ियारत आशूरा में पढ़े। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे जाने वालों, जब भी पानी पियो मेरी सकीना, एक घूंट पानी के लिए मेरी बच्ची को मारा गया। जब भी पानी पियो मेरी सकीना को याद। बीवियों का काफिला गया, 40 घोड़े सवार, घोड़ों पे सवार, बीबियां ऊँटों पर, सैयद सज्जाद के हाथों में रस्सियां। दूसरा हाथ मेरी कमर के पीछे, जंजीर को ऊँट के नीचे से घुमा। जब ये ऊँट चलता था गर्दन का तो कभी आगे कभी पीछे। तीन दिन की प्यासी बच्चियां, लंबा सफर, गर्मी का सफर। एक मकाम पे काफिला रोका, एक मकाम पे काफिला रोका, बीबियां उतारी गई। सैयद सज्जाद बैठे, सकीना गोद में बैठी। रावी कहता है, मलमू के 40 घोड़े सवार भी उतरे। मलू ने पानी का मश्क लिया, अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा। जब कोई प्यासा पानी देखता है, अल्लाह जाने उस पे क्या गुजरती है। सकीना की निगाह पानी पे पड़ गई। आहिस्ता से कहा, भैया सज्जाद, अगर इजाजत हो मैं इससे पानी मांगू। सकीना जाकर पानी मांग। कहीं कयामत के दिन ये न कहीं बच्ची ने सवाल नहीं किया था। अब तसव्वुर करके रोना, 4 साल बच्ची, कान भी जख्मी है, रुखसार भी है, वो थोड़ा पानी दे दे। रिवायत के जुमले मलू ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर कहता सकीना पानी नहीं दूंगा, हुसैन की बच्ची थी, खामोशी से बैठ जाती। लेकिन रावी कहता मलू ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ एक सिपाही को मिलाया, दूसरे सिपाही को मिलाया, 40 सिपाहियों ने पानी पी लिया। सकीना ये समझती रही, शायद इसके बाद मुझे देखा, शायद इसके बाद मुझे देखा। लेकिन मलू ने बच्ची को पानी नहीं दिया। बच्ची चल चल के थक जमीन पे बैठी, कहने लगी, मलू अब तेरे सिपाहियों ने पानी पी लिया, मुझे एक घूंट पानी का दे दे। रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। अब मलू ने अपने घोड़ों को पानी पिलाना शुरू किया। हुसैन की बच्ची प्यासी थी, लेकिन मलू के घोड़े पानी पीते।
الحياة